کیا آپ نے مشہور زمانہ HBO کی سیریز گیم آف تھرونز کے سیزن دیکھے ہیں؟ اگر پاکستان میں یہی سیریز یا اس طرح کی سیریز شوٹ ہوتی تو کن کن علاقوں میں ہوتی، یہی جانتے ہیں۔ پارا چنار خیبر پختونخوا کے ضلع کرم کا صدر مقام ہے، جو نہ صرف جغرافی اعتبار سے اہم ہے بلکہ قدرتی حسن اور دلکش مناظر سے بھی مالا مال ہے۔ یہ علاقہ پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر واقع ہے اور اپنے حسین پہاڑوں، سرسبز وادیوں، صاف و شفاف چشموں اور دل فریب مناظر کی بدولت ہر دیکھنے والے کا دل موہ لیتا ہے۔ پارا چنار کی سب سے بڑی خوبی اس کا قدرتی حسن ہے۔ یہاں کے پہاڑ سال کے اکثر حصے میں برف سے ڈھکے رہتے ہیں، جو سورج کی روشنی میں چمک کر ایک خوابناک منظر پیش کرتے ہیں۔ وادیاں سرسبز درختوں، چنار کے پتوں، پھولوں سے لدے باغات اور خوبصورت چشموں سے بھری ہوئی ہیں۔ خزاں کے موسم میں جب چنار کے پتے سرخ اور سنہری رنگ اختیار کرتے ہیں تو یہ علاقہ جنت نظیر بن جاتا ہے۔ اس علاقے کی خوبصورتی صرف قدرتی مناظر تک محدود نہیں، بلکہ یہاں کے لوگ بھی نہایت خوش اخلاق، مہمان نواز اور محبت کرنے والے ہیں۔ ان کی روایات، ثقافت اور طرز زندگی اس علاقے کی خوبصورتی میں ایک اور رنگ بھرتے ہیں۔ قبائلی تہذیب کی جھلک، مقامی لباس، لوک موسیقی اور مہمان نوازی کی روایت پارا چنار کی پہچان ہے۔ مختصر یہ کہ پارا چنار قدرت کا ایک انمول تحفہ ہے۔ اگر اس کی سیاحت کو فروغ دیا جائے تو نہ صرف مقامی معیشت مضبوط ہو سکتی ہے بلکہ پاکستان کے خوبصورت چہرے کو دنیا کے سامنے اجاگر بھی کیا جا سکتا ہے۔ مگر اس کے باوجود آج تک پارا چنار کی سیاحت کو وہ فروغ حاصل نہ ہو سکا جس کا یہ علاقہ مستحق ہے۔ اس ناکامی کی متعدد وجوہات ہیں جن پر غور کرنا نہایت ضروری ہے۔ نمبر 1، امن و امان کی صورتحال۔ جی ہاں، ماضی میں پارا چنار بدامنی، فرقہ وارانہ کشیدگی اور دہشت گردی جیسے سنگین مسائل کا شکار رہا ہے۔ اگرچہ اب حالات بہت بہتر ہو چکے ہیں، مگر ماضی کی منفی تصویر ابھی تک لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہے، جس کی وجہ سے سیاح اس علاقے کا رخ کرنے سے ہچکچاتے تھے۔ نمبر 2، انفراسٹرکچر کی کمی۔ سیاحت کے فروغ کے لیے بنیادی سہولیات کا ہونا ضروری ہے۔ پارا چنار میں سڑکوں کی حالت بہتر نہیں، معیاری ہوٹلز اور ریسٹورنٹ کی کمی ہے اور ٹرانسپورٹ کا نظام بھی محدود ہے۔ ان سہولیات کے بغیر کوئی بھی علاقہ سیاحتی مرکز نہیں بن سکتا۔ نمبر 3، صوبائی حکومت کی توجہ کی کمی۔ بدقسمتی سے حکومت کی جانب سے پارا چنار جیسے سرحدی علاقوں پر خاطر خواہ توجہ نہیں دی گئی۔ یہاں سیاحت کے فروغ کے لیے کوئی جامع پالیسی یا طویل المدتی منصوبہ بندی نظر نہیں آتی۔ نمبر 4، تشہیر کا فقدان۔ ملک کے بیشتر عوام کو پارا چنار کے حسن، ثقافت اور قدرتی نظاروں کے بارے میں زیادہ علم ہی نہیں۔ میڈیا اور سوشل میڈیا پر اس علاقے کی مثبت تصویر بہت کم دکھائی گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ علاقہ سیاحتی نقشے پر اب تک نمایاں نہیں ہو سکا۔ نمبر 5، محدود رسائی۔ جی ہاں، پارا چنار تک پہنچنے کے لیے لمبا اور پہاڑی راستہ طے کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات غیر مقامی سیاحوں کو سیکیورٹی کلیئرنس یا NOC بھی درکار ہوتا ہے، جو کہ ایک رکاوٹ بن جاتا ہے۔ پارا چنار ایک ایسا علاقہ ہے جس میں قدرت نے بے شمار خوبصورتی سمودی ہے، لیکن مسائل کی ایک لمبی فہرست نے اسے سیاحتی ترقی سے محروم رکھا۔ اگر حکومت، میڈیا اور مقامی کمیونٹی مل کر اس علاقے میں سیاحت کے فروغ کے لیے سنجیدہ اقدامات کریں تو نہ صرف مقامی معیشت میں بہتری آئے گی بلکہ پاکستان کا مثبت اور خوبصورت چہرہ بھی دنیا کے سامنے آئے گا۔